کبھی اپنی بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف نہ کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ وہ فلاں کی بیوی تو کھانا اچھا بناتی ہے، وہ کہتے ہیں پھر وہیں چلے جاؤ۔ وہ فلاں کی بیوی تو بہت خدمت کرتی ہے، وہ فلاں کی بیوی تو بہت اچھے کپڑے دھوتی ہے۔ اپنی بیوی کو اعتماد میں لو، اس کو اعتماد اس کا حاصل کرو، اس لیے کہ فلاں کی بیوی کی تعریف میں پوری کتاب لکھ دو گے تو بھی اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں 2 جملے تعریف کے بول دو گے، بیچاری بچھ جائے گی۔ وہ محبتوں کو چاہتی ہے، پیار چاہتی ہے، لیکن یا تو جب دیکھو اس کی بہن یہ کرتی ہے اور اس کی بیوی یہ کرتی ہے اور اس کی پھپھی وہ کرتی ہے، اس کی خالہ وہ کرتی ہے، آپ گھر میں آئے یا آگ لگانے آئے ہیں، یاد رکھیے عورت کی فطرت ہے، عورت اپنے سامنے کسی کی تعریف کو پسند نہیں کرتی۔ واللہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کی نکاح سے پہلے جبریل امین جس کی تصویر مصطفیٰ جان رحمت کو پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرے، اللہ کا حکم ہے، جس کو مفتی 4 ملت میرے نبی نے بنایا، جو اپنے وقت کی فقیہ اعظم تھی، جو اپنے وقت کی عظیم محدثہ تھی، جو اپنی وقت کی عظیم مدبرہ تھی، جو اپنی وقت کی عظیم مفسرہ تھی، جو اپنے وقت کی عظیم مدبرہ تھی، جو اپنی وقت کی عظیم جو وہ استاد تھی، کئی تابعین کی استاد تھی، کئی صحابہ کی استاد تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا علیہ السلام جب ام المومنین حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تو آپ غیرت فرماتے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ برا مانتی تھی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ غیرت فرماتی تھی، اور غیرت مومن کا خاصہ ہے۔ ایک دن ازراہ غیرت کہہ دیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت بیویاں دی ہے، آپ کیا وہ سرخ گالوں والی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں؟ لیکن قربان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو پیغام دے دیا کہ بیوی تم سے جدا ہو کر قبر میں چلی جائے پھر بھی اس کی تعریف کرو، تاکہ دنیا میں رہے گی تعریف سن کر اس کا دل خوش ہوگا، قبر میں رہے گی تعریف سن کر اس کی روح خوش ہوگی۔ خراج عقیدت پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے جب ام المومنین نے غیرت کی، فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کرنا، واللہ جیسی بیوی خدیجہ تھی ویسی کوئی بیوی نہیں تھی۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، جب لوگوں نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھے تسلیاں دی، اور اللہ اکبر سب سے پہلے وہ ایمان لائی۔ اس طرح ان کی فضیلت بیان فرمایا، اور فرمایا مجھے جتنی بھی اولادیں ہوئی اللہ نے خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پھر میں بہت پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، چوتھی بات، کبھی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو بھی برا مت کہنا۔ ماں باپ کو، ماں بہن کی گالی نکالنے والوں، اس کے باپ نے کیا قصور کیا یار؟ اس کی ماں نے کیا قصور کیا؟ اس کے ماں باپ نے تو آپ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ اپنی 2 سال کی بیٹی نہیں کسی کو دے سکتے، اس نے 18 سال کی بیٹی کو سجا سوار کر آپ کے حوالے مفت میں کر دیا، بلکہ مفت میں نہیں کیا، آج کل تو جہیز کے ساتھ کیا، اتنے جتن کے ساتھ کیا۔ سسر اور ساس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو قرآن لتسکنوا الیہا کہتا ہے وہ سکون کا ذریعہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی ایک گلاس پانی دے دے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس نے اپنی بیٹی آپ کی دلہن بنا دی، آپ اس کو گالیاں نکال رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ماں باپ کافر ہو تو بھی اسلام کہتا ہے کہ مسلمان اولاد کے سامنے کافر ماں باپ کی برائی نہ کرو، اس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ اور یہاں بیوی کے سامنے اس کی ماں بہن کو گالیاں دی جاتی ہے، اس کے ماں بہن کو گالیاں نہ دو۔ اس طرح سے اسلامی ایک اصول ہے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا، ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کا۔ لیکن میں اگر بات آگے بڑھاؤں گا تو مہمان کی حق تلفی ہوگی، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنائے، اور یہ جو نئے جوڑے نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آخری دم تک انہیں ایک دوسرے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، محبتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آخری جملہ کہہ دوں، دنیا کے سب سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو محبتوں کا رشتہ
ایک مرتبہ جوڑ کر ہمیشہ کے لیے نبھاتے ہیں، اور دنیا کے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں رشتے جوڑتے ہیں پھر توڑتے ہیں، جوڑتے ہیں پھر توڑتے ہیں۔ جوڑنے توڑنے والے تھوک کر چاٹنے والے ہوتے ہیں، اور رشتہ محبت کو جوڑ کر نبھانے والے اللہ کے نزدیک بڑے محترم ہوتے ہیں، چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بیوی کا رشتہ ہو، چاہے استاد شاگردی کا رشتہ ہو، چاہے پیری مریدی کا رشتہ ہو۔ اب آپ کوئی رشتہ ہو، بس وہ رشتہ محبت ایک بار جوڑا جائے۔ یاد رکھیں، اب میں اس پر بہت خاص جملے پہ بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، غلطیوں پہ لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اور بندے کا رشتہ کتنا عظیم ہے۔ بندہ کفر کرتا ہے تو بھی خدا اس سے رشتہ نہیں توڑتا، بہرحال بحیثیت بندہ اسے یاد فرماتا ہے۔